قافلہ بھی کوچ کر گیا، شتربان میرے ساتھ رک گیا۔ صبح کے وقت مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا، جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو مجھے پکار، انشاءاللہ عز و جل وہ مصیبت جاتی رہے گی۔ چنانچہ میں نے یوں فریاد کی، یا شیخ عبد القادر جیلانی، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ یکایک جانب مشرق ٹیلے پر مجھے سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ نظر آئے جو اشارے سے مجھے اپنی جانب بلا رہے تھے۔ میں اپنے شتربان کو لے کر جو ہی وہاں پہنچا کہ یکایک وہ بزرگ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم ادھر ادھر حیرت سے دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک وہ چاروں گم شدہ اونٹ ٹیلے کے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ پھر کیا تھا، ہم نے فوراً انہیں پکڑ لیا اور اپنے قافلے سے جا ملے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن علی خباس رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب گم شدہ اونٹوں والا واقعہ بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت شیخ ابو القاسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ میں نے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کو فرماتے سنا ہے۔ تو یہ واقعہ اور اب جو اقوال عرض کروں گا، یہ اقوال حضرت علامہ مولانا نور الدین شتنوفی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو خود بہت بڑے اہل اللہ میں سے تھے، انہوں نے بہجت الاسرار شریف میں اس کو نقل کیا، اور شیخ عبد الحق دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے بھی اس طرح کے اقوال کو الاخبار الاخیار میں نقل کیا۔ تو غوث پاک فرما رہے ہیں، جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی، جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہو گئی، جو میرے وسیلے سے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے وہ حاجت پوری ہوگی۔ جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ شریف 11 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کر میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ حاجت پوری ہوگی۔ آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر۔ یہ آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں مدد، تو یہ بھی تو ایک وسوسہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے ان سے مدد مانگنا، انہی سے مدد مانگے، انہی سے مدد مانگے، اور یہ خود بھی ترغیب دلاتے ہیں کہ ہم سے مدد مانگی جائے۔ تو یہ مدد مانگنا بار بار، کچھ اس کے بارے میں بھی وضاحت فرما دیں اور خلاصہ ارشاد فرما دیں۔ عرض یہ کہ شیطان کا یہ خطرناک ترین وار ہے، اور اس طرح نہ جانے کتنے لوگوں کو وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ جب اللہ عز و جل نے کسی غیر سے مدد مانگنے سے منع نہیں فرمایا تو پھر کسی کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مت مانگو؟ یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟
کیا اللہ نے کسی اور سے مدد مانگنے سے منع نہیں کیا؟ کوئی بتا دے کہاں منع فرمایا؟ کرچے ایسی آیتیں ہیں جن سے استدلال ہو سکتا ہے، لیکن وہ استدلال جو ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ دوسری آیتوں سے ورنہ تضاد پیدا ہوگا، اور کہیں بھی قرآنی آیات میں تضاد نہیں، بلکہ قرآن و حدیث میں کہیں تضاد نہیں، ٹکراؤ نہیں، تو اس لیے ان کی مطلب ہے کہ اوسی تفسیر مانی جائے گی کہ جس سے تضاد نہ ہو۔ چنانچہ کسی سے مدد نہ مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو آپ خود بھی اور ساری امت گناہگار ٹھہرے گی کہ اللہ کے سوا اگر کسی سے مدد مانگنی منع ہو جائے۔ آپ یہ بتائیے، یہ آپ نے کہیں آتے جاتے یہ بورڈ پڑھے اپنے ملک میں، مددگار پولیس جی، ٹیلی فون نمبر 15 ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لکھا ہوتا ہے، واٹ از دس؟ تو یہ تو سارے کے سارے، یہ مدد مانگنا اگر گناہ ہے، گناہ بھی نہیں بلکہ بعضوں کا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو شرک ہے، کہ مدد مانگنا تو مدد کرنا تو اللہ ہی کی صفت ہے، اللہ ہی مدد پر قادر ہے اور کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح کی باتیں ہیں ہے نا، کرتا ہے نا، وسوسہ ڈالتا ہے شیطان۔ تو میرے بھولے بھالے مدنی بیٹے، آپ غور تو کیجئے کہ یہ مددگار پولیس، یہ دعویٰ کرنے والے تھانے والے سب مشرک ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے، معاذ اللہ۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے انصار کا معنی کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے انصار کا؟ ذرا زور سے بولیے تاکہ لوگ سن لیں۔ مددگار، انصار کے معنی مددگار۔ یہ کون تھے انصار؟ صحابہ کرام، صحابہ کرام تھے۔ تو نعوذ باللہ یہ کیسے پھر پڑھتا کیسے کھائے گا؟ شیطان کے اس وسوسے پر پڑھتا کیسے کھائے گا؟ انصار تو کہتے ہیں مددگار کو، اور جس نے نصرت کی، مدد کی، نصرت مانے مدد۔ تو جو صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے وہ مہاجر کہلائے، اور وہاں جنہوں نے ان کو خوش آمدید کہا اور ان کی خدمت کی، اور خدمت کس طرح کی جانتے ہیں آپ؟ اپنا سارا مال آدھا آدھا بانٹ لیا، آدھا کسی مہاجر صحابی کو دے دیا، آدھا اپنے پاس رکھا، یہاں تک کہ جن کی 2 بیویاں تھیں ایک کو طلاق دے کر فارغ کیا، اور پھر وہ دوسرے کے نکاح میں آئی عدت کے بعد۔ تو اس طرح ایسی بے مثال مدد کی، تو اسی لیے وہ انصار کہلائے کہ انہوں نے مدد کی۔ تو ان کا کیا بنے گا پھر؟ اللہ نے کیوں منع نہیں کیا کہ نہیں کوئی ان کو مال مت دو، مدد مت کرو ان کی، میں دوں گا؟ تو اللہ تعالی نے ہی دلوایا ہے نا۔ اچھا، اسی طرح آپ کا کوئی مال چرا لے تو آپ پولیس کی مدد لیتے ہوں گے، ڈاکو بچہ اٹھا جائے کسی کا تو کس کی مدد لے گا؟ اللہ مدد کرنے پر قادر ہے یقیناً، ٹھیک ہے، گھر پہ آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں، یا اللہ تو میرا بچہ دلا دے، یا اللہ میرا بچہ دلا دے، بلکہ آپ تو وہ تھانے پہ جاتے ہیں، پھر اپنے برادری کے جو مؤثر لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، اس برادری کے پاس جاتے ہیں، لیڈر کے پاس جاتے ہیں، سیاسی لیڈر کے پاس جاتے ہیں، ایم این اے کے پاس جاتے ہوں گے، منسٹر کے پاس جاتے ہوں گے، نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے ہوں گے، کیس کرتے ہوں گے، ڈکیتی ہو جاتی ہوگی تو کوئی پیسے دبا لیتا ہوگا تو کیس کرتے ہوں گے۔ تو یہ کورٹیں قائم ہیں نا ہمارے یہاں، کچہریاں، تو یہ سب مددگار تو ہیں گے۔ حضور، یہ تو کسی چیز کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے نا؟ ہاں، تو یہ مدد